لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا ذكرك صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دعا تعریف اللہ واحد اللہ شریک کے لیے، اسی کی خاطر اسی کو سجدی ہے، اسی کے لیے لائق ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت لائی ہے. یہ بڑا مہربان ہے، بہت کریم ہے، حد سے زیادہ نوازنے والا، کرم فرمانے والا، توبہ کو قبول فرمانے والا، گناہ کا معاف فرمانے والا، درجات کا بلند فرمانے والا، بے پناہ قلم والا، شان والا بادشاہ، جس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے، جس کا فضل اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے، جس کے کرم کے ساتھ سارا معاملات مشروط ہے، جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا اور جسے وہ روکنے کے لیے نہیں سکتا. اور بے پناہ درود و سلام ہمارے آقا مولا اور ایزانوں کے بادشاہ اللہ کریم کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر، جن کے مقام کو، جن کی شان کو، جن کی حقیقت کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی اور جانتا نہیں، جن میں درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ کریم جن کی آنے والی آن کو پہلی آن سے بلند کر فرما رہا ہے تو اللہ کریم جن کے چہرہ مبارک کو ہر وقت ہر لحظہ ہر آن اپنی نگاہوں کا محور و مرکز بنا کے رکھے ہوئے ہے تو اللہ کریم جن کے ذکر پاک کو خالص نہانے کی خاطر بلند فرمانے کا اعلان فرمائے تو اللہ کریم جن کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے تو اللہ کریم اور جن کی اتباع کو اپنی عبادت اپنی بندگی قرار دے تو اللہ کریم. اور ہم سب کو اپنے مولا کریم سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارے کریم رب ہم سب کے ہاتھ میں رحم فرما، کرم فرما، احسان فرما اور ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی قابل اتباع نصیب فرما کہ جو دنیا بنتا ہے ہم سب کے لیے اپنے آقا علیہ السلام کی خوشنودی کو پاتے ہوئے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کا یہ کامیابی وہی ہے. بلا وسیلے جس نے اپنی زندگی کو رسول کریم شہنشاہ غلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع و بسر کیا. حقیقی کامیابی صرف اور صرف اسی چیز کا نام ہے کہ انسان اپنی حیات کے مقصد کو سمجھتے ہوئے اپنے رب کے استفام کو ہمیشہ یاد رکھے کہ تمہاری پیدائش کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے. تمہیں صرف ایک کام کے لیے بھیجا گیا ہے کہ جب تم میری یاد واپس آؤ، موت کا ذائقہ چکھو اور اس کے بعد میرے حضور حاضر ہو تو تم نے ایسی پاکیزہ زندگی گزاری ہو. اور اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح طور پہ فرما دیا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں وہ لے
اور جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائے اس سے اتباع رسول محمود صلی اللہ علیہ وسلم جو در حقیقت اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی بندگی ہے، اسے اپنانے کے بعد اور آقا علیہ السلام نے اس فرمان و بار کو ہمیشہ ذہن میں رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام رونق افروز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام نے اپنے اعضاء مبارک سے ایک لائن کھینچی اپنی طرف، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا یہی راہ ہدایت ہے، یہی صراط مستقیم ہے، اور یہی واحد ایک راستہ ہے جو میرا راستہ ہے جسے اپنانے کے بعد تم اللہ کی رضا سب کو پا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا کہ بے شمار راستے ہوں گے جب لوگوں کو اپنی طرف بلائیں گے کہ یہ راستہ آپ علیہ السلام نے فرمایا سوائے اس ایک راستے کے جو آپ نے لائن مبارک کھینچی اپنے طرف، یہی ہدایت کا راستہ، باقی راستوں پہ گمراہی کے علاوہ تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام کو خود فرمایا کہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زبان مبارک سے میرا یہ فرمان ہر اس بندے تک پہنچا دیجیے کہ جو میری محبت کا دعویٰ کرتا ہے، جو یہ مجھے اپنے رب سے بڑا پیار ہے، ایسے ایسے دیکھ کے کہتا ہے یا اللہ میری مدد کرتا، اللہ کریم فرماتے ہیں قرآن کریم کے کہ میرے پیارے حبیب علیہ السلام آپ ہر اس بندے پہ میرا یہ پیغام پہنچا دیجیے کہ وہ نگاہ سے ہٹا کے گنبد خضرا کی طرف اٹھا اس کی نگاہ مرکز وہی بن جائے جس کو اس کو قرآن کریم نے خود فرمایا کہ میری نگاہوں کا مر اور مرکز جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ہے، جس کے بارے میں اللہ کریم نے خود فرمایا تجھے اور مجھے مخاطب فرماتے ہوئے کہ جب اپنی جان پر ظلم کر بیٹھو، خسارے کا سودا کر بیٹھو، گناہوں میں غرق ہو جاؤ، تو تمہارے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ یا نہ ہے اور نہ ہو سکتا ہے کہ تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پاک میں حاضر ہو۔ ادھر حاضر ہونے کے بعد پہلے آپ کے دربار پاک میں پہلے آپ کے حضور حاضر ہے، پہلے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار پاک میں پیش کر دیا جائے، وسیلہ پکڑا جائے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ اکثر فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی کوئی دعا ایسی نہیں کی، جو پیر صاحب مولوی صاحب نہیں ہے، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا آپ ختم نبوت ہے، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ ختم نبوت کا تاج سر مبارک کے اوپر اس انداز سے سجا کے آئے کہ آپ کے بعد نہ کوئی آیا نہ کوئی آ سکتا ہے۔ اور اس موقع پر مجھے یہ بڑا اچھا لگتا ہے جب لگاتے ہیں نا ہمارا تاجدار ختم نبوت، تو یہ جو خوبصورت لفظ مبارک ہے، اب کئی چیزیں ایسی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار علیہ السلام، اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو صرف اور صرف دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی سکتی ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں نا تاجدار ختم نبوت، آپ تاجدار کائنات ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسے دو حاکم بنا کے بھیجے ہیں قرآن کریم کے عین مطابق کہ تجھے ارشاد فرما دیا خبردار تب تک تو
صاحب ایمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے ہر معاملے میں میرے حبیب علیہ السلام کو اپنا حاکم تصور نہ کرتا۔ باقی نوکر بڑی بڑی بات ہے، بڑی بڑی بات ہے، نوکری دربار اس بات دربار کی نوکری اللہ کرے درمیان ملتا اسی سے کہتے ہیں غلام ہے، اللہ کرے کہ یہ غلامی مل جائے۔ اسی سے دیکھے سیدنا عمر فاروق بھی انشاءاللہ قبلہ صاحب تشریف لے آئے، خدا انہیں کا ہوگا اور خدا انہیں سجدہ بھی ہے۔ خدا ویسے فرماتے ہیں کہ حاضری سے لے کے حضوری میں تشریف تو ہوتے ہی ہے کہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو حبیب علیہ السلام کے صدقے آپ کے نالین پاک کے صدقے ایسا کرم فرمایا ان کے اوپر آپ کو محسوس ہوگا جب آپ آئیں گے کہ محفل کی کیفیات میں تبدیل ہوگا، رنگ بالکل بدل جائیں گے۔ اور اسے میں یوں کہا کہ ہم حاضری میں بیٹھے ہوتے ہیں، آپ ہمیں اٹھا کر حضوری میں لے جاتے ہیں۔ خدا نہیں کا ہوگا کہ سبھی تشریف آتی ہے پہلے ہم انشاءاللہ جیسے حضرت امیر معمول ہمیشہ نماز جمعہ ہوتا ہے، نماز جمعہ ادا کریں گے، پھر قبلہ صاحب کا خطاب انشاءاللہ ہم سنیں گے ساتھ۔ ان کے لیے بہت دعا کیا کریں، بہت دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی حفاظت میں رکھے اور جس مشن میں وہ انہیں کامیابی سے چلا رہا ہے یہ ذہن میں رکھیں، جو اچھا ہے، جو خوبصورت ہے، جو بھی بھلا ہے وہ اس کی طرف سے ہے، سب کچھ اس کی طرف سے ہے۔ انسان کمزور پیدا کیا گیا، انسان سے غلطی ممکن ہے، انسان کا کھلا دشمن شیطان، انسان اگر اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا نا یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے بچنے کے لیے صرف اور صرف ایک راستہ ہے کہ انسان ہمیشہ یہ کہیں پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ، ساری طاقت سب کچھ اس کی پناہ پکڑے۔ بڑا اس کے اوپر شیطان کا خطرناک ترین بات یہ ہوتا ہے کہ وہ میں پیدا کرتا ہے کہ میں بندہ، میں پیر، میں درویش، میں صوفی، میں چودھری، میں راجا، میں صدر، میں وزیر اعظم، میں فلاں نہیں، مدرا دے بولا دل کے رہی نا میں دا بڑے آرام نہ بندے حضور درود شریف پڑھ کے نہ بیٹھ کے کیا کر لا الہ الا اللہ سبحان اللہ انی کنت من الظالمین۔ میں اس کو علاوہ کسی جگہ بھی نہ کروں، میں تو بلکہ بارے میں نہیں شاید ہوئی نہیں، میں کہا ایسا کہ خود بندہ ہاتھے سے چلا جانا اس کی پناہ پکڑتا ہے، وہ کہتا تیری طاقت سب سے بڑی طاقت ہے تیرے، پھر وہ اپنی پناہ میں رکھتا بھی ہے، وگرنہ ہمیں خوب علم ہے کہ ایک شخص بڑھتا ہے، آپ علیہ السلام یہ سفر شروع کرتا ہے، اس طرف چلنا شروع کرتا ہے، اور اس کے لیے چھوڑیے، اس کے لیے میری کیا بات ہے، اب ویسے کوئی بھی کہہ سکتا تو ہے کہ میں خود ہی کہتا میں ہے کہ میرے بندے ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، بندہ خود انسپیٹ کر رہا ہو یہ بھی اس کا کرم ہوتا ہے، یہ اس کا احسان ہوتا ہے۔ میں مثال ان کے دینا چاہتا ہوں کہ جو پیران پیر ہے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک مقام پر فرماتے ہیں، ایک مقام پر آپ کے ساتھ یوں ہوتا ہے کہ سامنے روشنی پھیل جاتی ہے اور کہا جاتا ہے واہ آپ نے تو کمال کر دیا، آپ تو کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اب آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں باقی رہ گئی، آپ تمام مناظر طے کر لی، آپ یہ ہو گئے، آپ وہ ہو گئے، آپ ہوگا لا حول ولا قوت الا باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں تجھے پہچان گیا، اے معلوم تو وہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تو مجھے اس راستے سے ہٹانا چاہتا ہے، کیا مجھے ضرورت نہیں کہ جو راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام نے عطا فرمایا، میں نہیں تمہاری پہ یہ میں نہیں، میری تنظیم سے میرا چلتا تو میں ہے کہ میں یار میں ہے کہ اللہ کا راستہ ہے، امت مسلمہ اصل دعا کرے اگر بہت ہی آسانیاں کرے، اس طرح سے اکٹھی ہو جائے کہ نام سے مطلب نہ رہ جائے، کام سے مطلب رہ جائے، بڑا سونا کام کرتا ہے، جدہ دیکھو کدھر
آج کل یہ طبیعت ہے انشاءاللہ اللہ کریم کرم فرمائے ادھر عیدگاہ تو کیا جاتا ہے چودھری سعید صاحب الحمدللہ سالانہ محفل سجاتے ہیں لطف آ جاتا ہے بچے آ کے ادھر لا دیتا سو راشد کرے نال رب کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کام کام اور کام جب بندہ کہتا ہے نا کام تو پھر مسئلہ یوں ہوتا ہے کیونکہ وہ دیکھتا ہے دلوں کے اندر کہ ادھر میں یہ سلسلہ یا وہ سلسلہ یا ادھر میرے یہاں محبت ایسی ہے کہ میں مٹ جاؤں میرے رب کرم فرمانا آسان فرمانا میرے اوپر تشریف رکھے کچھ نہیں کیتا میری ساری ٹیم زندہ ٹیم تو زندہ باد بھی برکت اسی میں زندہ باد ٹیم بھی زندہ باد ٹیم میں داڑھی لوڑ ہوتی ہے ٹیم تو بغیر کے قضا زندہ باد سارے زندہ باد ٹیم کام کی طرف توجہ کام جس قدر کر سکے کرے اور کام کی ضرورت ہی ہے اور آپ کی پیدائش اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تمہاری پیدائش کا مقصد ایک ہے تمہیں اس لیے بھیجا گیا ہے کسی روح کو نہیں بھیجتا مگر اس کا مقصود اس کے ساتھ بھیجتا ہوں یہ اس کی شان ہے یہ اس کا ایک بنا بلند و بالا شانوں والے رب کا فرمان مبارک ہے ہمارے ساتھ مسئلہ پتہ کیا ہے کہ جس کا ذمہ اس سے لے لیا اسی سارے کہتے ہیں جیسے کہ بچوں کون ہے رب آنے والا کون ہے ایک سیکنڈ نہیں لگے گا مسلمان کے گھر رب وہ جو سلسلہ اس کا ہے وہ ہم ٹھیکیدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں آج کل تو ٹھیکیدار نہیں فرما ہے پر میں اکثر یاد کرتا ہوں اللہ دے کے یا اللہ کرم فرما سارے یاد دے رہا فرما مزدور بن کے دیجیے کم کرتے رہیے اور مقصد صرف ایک ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو فرماتا ہے تمہارے دلوں کے اندر چھپے ہوئے بھیدوں سے واقف کہ تمہارے ڈیٹیلز کی پرچی ہے جھنڈا ہے تنظیم ہے ٹکیا ہے وہ جانتا ہے اور وہ فرماتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ وہ کٹارا جس پہ میں نے بھی پیش ہونا ہے آپ نے بھی ہر بندہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے آگے سے نہ گزرے اللہ تعالیٰ فرما پوچھے گا دس سے میرے ہاتھ کی کیتا سی میرے لیے کیا کیا تھا اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہوئے ایک موقع پر یوں بھی نظر آتے ہیں کئی لوگ ہوتے ہیں رات کو تہجد میں کھڑے ہوئے ہیں وہ سمجھتے ہیں نفل پڑھنے ہیں تہجد پڑھنے ہیں کئی لوگ عبادات پر ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں کہ میرا بات نہیں ہے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ بازار لوگوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں خود اس طرح کھڑے ہوتے ہیں لیکن فرشتے اس کے اوپر لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں فرشتے اس کے اوپر لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں کہ تیری شرم نہیں آتی دیت کچھ ہو رہی ہے کہنا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ میرے رفا تیرے اس کے راضی ہے اسی سے صاحب اکثر فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا باجوی بستانی رحمۃ اللہ علیہ آپ واپس تشریف لائے سفر حج سے آپ روان جائے دو لوگوں کو دیکھا ایک کو دیکھا کہ بیت اللہ شریف کے ساتھ دیکھا رو رو کے یا رب یا رب یا رب یا رب کہہ رہے اور ایک کو دیکھا کہ 50,000 درم کا سودا کرتے ہوئے مینار میں مصروف ہے اللہ تم میں سے اللہ کے قریب کون ہے جس سے اللہ راضی ہو رہا ہے اس میں کون سی بات ہے ظاہر وہی ہے کہ لکھا ہوا بیت اللہ شریف سے اور یہ آپ کیا آپ کر رہے ہیں اور دوسرا تو اندر بات بولتے ہیں نہ نہیں وہ اس کے ساتھ لکھا ہوا بھی ہے اسے پکار بھی رہا ہے لیکن اسے اس کی رضا کے لیے نہیں پکار رہا اس سے دنیا کی خاطر اسے پکار رہا ہے اور وہ جو ہے وہ ادھر سودا کرتے ہوئے اس کی نگاہ اس طرف ہے جس طرح سی کہنے جان لے دے ادھر ادھر پیسے کٹ واسطے فٹافٹ بات ہاتھ یہ ہے نا کہنا یہ ہے کہ اتنے فرد کا ہاتھ کوئی ساتھی منٹ نہیں لاؤں یہ نہ تک لے اس کی نظر نہ پہ جائے میں توفہ کر جاؤں اور کہہ دیا کہ اللہ ہمیں ہر حال میں دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں پتہ کیا فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں اے بنی آدم اے اولاد آدم جب تو یہ کرتا ہے کہ کمرہ بند کیا تو خاص کام کر کے غلطی کر لی گناہ کر لیجیے لوگوں اس کی نظر سے بچا بڈھی بڈھے کروں ڈری بڈھا بڈھی کروں ڈریا اولاد کے اوپر ماں کے اوپر ڈری ماں کے اولاد کو ڈری انسان نے پہلا کام کرتے نہ دیکھے کوئی دوست کو ڈریا اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم کہتا تو ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بات کرتا ہے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو کہاں سے بڑا سمجھتا
ہے. تو پھر تو نما کس مخلوق سے ڈرتا ہے؟ اگر اس سے ڈرتا ہوتا تو تیری نگاہ اس کی طرف ہوتی. اللہ دیکھ رہا ہے. اس لیے اللہ باہر سے خالی نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے اندرون سے بات کرتا ہے. وہ فرماتا ہے میں تمہارے دلوں کے اندر چھپے ہوئے خفیہ بھیدوں سے باتوں کو نیت آدھے سودے نہیں پایا. اور نیت دیکھتا ہے کہ نیت ہے، ادھر سے بھاگ کے ادھر گیا نیت کیا، ادھر سے اڑ کے ادھر گیا نیت کیا. اگر نیت اچھی ہوتی ہے اللہ کی قسم ہو جائے نہ کوئی سیٹ دے سکتا ہے، نہ کوئی گردر دے سکتا ہے، نہ کوئی راجا دے سکتا ہے، نہ کوئی چودھری دے سکتا ہے. وہ پتہ کیا دیتا ہے؟ وہ اطمینان قلب دے دیتا ہے، وہ سکون دے دیتا ہے. بندہ کے اندر نشہ بن جاتا ہے، بندہ اطمینان ہو جاتا ہے. کروڑ روپیہ تو اس کی کوئی نہیں. سیدنا غوث سے اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر آپ کو کوٹ کرتا ہوں، آپ لوگوں کا فروز ہے. اس بریکنٹان میں آنے کوئی بات کیا، آپ نے کدھر دیکھا؟ الحمدللہ. تھوڑی دیر بعد آ کے اس نے پھر کچھ کیا، ادھر سے کیا ہوا؟ الحمدللہ. وہ کہنے لگا حضرت پہلے میں غلطی ہوگی، میں آگے بات دسیا کہ وہ تھوڑا جڑا پہلی بیڑا آ رہا سی تجارت کر کے بڑا نفع کر کے وہ بڑے گھر ہو گیا ہے. تو تسی کیا الحمدللہ. پھر میں کیا، پھر آگے دسیا کہ میرے کو غلطی ہو گئی. وہ تو آنا نہیں کسی اور سی تو آنا آ رہے تسی نہیں کہا کہ کیا الحمدللہ. میں جب کیا ہوتے ہو تو میں ادھر دیکھا، وہ ادھر دیکھتا ہے، وہ ادھر دیکھتا ہے. اللہ کی قسم ہمارے سے زیادہ معقول ہے. اس وقت کی سبحان تمہاری بڑی ہے. جدھر دیکھو جدھر دیکھو جسے سارا جب دیکھ کر کچھ بھی نہیں. آپ علیہ السلام نے ایک موقع پر کیوں بھی فرمایا کہ میں نے دیکھا ایک بہت بڑی مسجد بڑے بڑے مینار والی اوپر سے اللہ کے سے لے کر آخر تک ایک بندے کی جگہ خالی نہیں. آپ نے جواب فرماتے میں نے دیکھا، ساروں کو دیکھا، ایک کے اندر بھی ایمان نہیں تھا. ایک کے اندر ایمان چٹھی ہوتا ہے. آقا علیہ السلام کی محبت میں یہ خوبصورت جو نقل پاک سجائی ہے خدا کے لیے اسے سمجھ کے خدمت کے لیے بٹھا رکھا ہے، اس نے بٹھایا ہے. میں کیا اس نے واردی بہت کچھ کو دینا تھا، کوئی روک نہیں سکتا. چھٹی وہی لیتا ہے ہاتھ سے. بندہ کہنے دعا کرو یار کوئی ہاتھ چک نہیں سکتا. بندہ کرنے لگے یہ اس کا کرم نہ ہو نہیں اٹھا سکتا. زبان بول سکتا ہے نہیں بول سکتا. سارا کرم اس کا، سارا فضل اس کا، سارے احسان اس کے. ادھر نگاہ میں اکثر لوگ سخت لوگوں کو ہر قسم کے لوگوں کو دیکھتا ہوں آتے ہیں. اس لیے میں بولتا کہ 10 روز انہیں کیا ہوگا صاحب آپ کو نہیں پتا 10 روز کے بعد، لیکن بھوکے تھے حریص تھے حریص اور اکٹھے کر لیتے کرتے. اگر یہ دوستا یہ جھنڈے یہ کرسیاں اطمینان کل دے دیتے ہیں مارے مارے پھر رہے یہ عام ہونا نہیں. اطمینان کل حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس صرف اور صرف ایک راستہ ہے کہ جو کرو اس کے لیے کرو اور آپ کچھ کرنے آئے. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو میں نے بات کی اس پہ آپ خود فرماتے ہیں کہ تیرے کیے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن تیرے کیے بغیر چارہ بھی نہیں. تو کی کرنا ہے نیت صاف کرنا، بعد نیتوں سے نکلنا ہے. دل کے اندر ایک چیز آ جانی ہے میرا نام راضی ہو جائے، تو وہ اس کو راضی کرنے کے لیے آئے. یاد رکھیے گا اسے پانے کے لیے دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. جو میں بات کر رہا تھا اللہ نے فرمایا کہ تم میرے حبیب علیہ السلام کے دربار پر آ کر دیکھو، ادھر آ جاؤ. ادھر پہنچنے کے بعد کچھ جگہ سے ادھر پہنچو. پہلے ادھر پہنچے بیت اللہ شریف کا نہیں فرمایا میرے پیارے حبیب علیہ السلام کے دربار پہ پہنچو. اگر کسی کو فلوس نہیں ہے یا کوئی معذور ہے تو اس کے لیے بھی بڑا آسان ہے، وہ تو قریب ہے. یہ اس کی رحمتیں پانے لگتی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کی تھی، آپ فرماتے ہیں میں نے آج تک کوئی دعا کی نہیں کہ جس کے اول آخر ڈھونڈ پاؤں، کیونکہ میرا ایمان ہے. وہ فرماتے ہیں میرا ایمان ہے کہ یہ ناممکن ہے میرے قریب رب سے کی ذات جس کی رحمت نامحدود ہے، جس کی رحمت سے نا امیدی ہے ہی نہیں کہ وہ آگے اور پیچھے کو قبول کر لے اور درمیان والے پر چھوڑ دے. ادھر ہم مسئلہ کے حقہ والے جو ہے نا ہمارے پیدا کریم کا بہت پڑھتا میرے شیخ میرے پیر و مرشد میرے حاجی و رہنما میرے پیر و مرشد آپ اسے فرمایا کرتے ہیں
اپنی تربیت کرتے ہوئے اپنے مریضوں کی ساتھ اکثر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی جہاں بھی کسی کے ساتھ بھی بھلائی کا ارادہ فرمایا تو اس کے دل میں اپنے حبیب علیہ السلام کی محبت کو ذاتی کر رہا ہوں نہیں دنیا بچوں بچیوں یہ زیادہ بڑا کرم ہوتا ہے، بہت بڑا کرم ہوتا ہے کہ دل کر کے تو آقا علیہ السلام کی محبت سے دل کر کے تو مدینہ پاک کی یاد ہے، دل کرے کہ بس آقا علیہ السلام راضی ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہے، رب راضی ہی راضی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میرے پیارے حبیب ہمیں حکم فرمایا جو آپ کی امت ہے یا مخلوق کو کہ جب تم اپنی جان کے اوپر ظلم کر بیٹھو تو میرے حبیب علیہ السلام کے دربار پاک میں پہنچو، ادھر حاضر ہو جاؤ، ادھر پیش ہو جاؤ۔ آپ تو ہمیں دیکھتے ہیں، آپ تو ہمیں جانتے ہیں، اب جب کوئی چیز کو جدا نہیں ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنے ایک ایک امتی کے بارے میں آپ نے سب ایسی نہیں لکھا ہوں، جیسے میں آگے سے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہاں ہی نہیں، قیامت تک میرا کوئی بھی امتی کسی بھی جگہ جب نماز ادا کرے گا میں اپنی آنکھوں سے اس کی نماز کو دیکھوں گا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا یہاں نہیں، یہاں تک نہیں ہے، میں اسے بھی جانتا ہوں جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا۔ آپ علیہ السلام میں اس کو بھی جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جائے گا۔ خالی یہی نہیں کہ انہیں جانتا ہوں، ان کے باپ سے بھی جانتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ بے شمار جب اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ ہم نے سب کچھ آپ کو عطا فرما دیا، آپ کو فرمایا کہ ہم نے آپ کو بصرت دی، ہم ساری کائنات کو فرمایا تمہیں قریب علم دیا گیا، ادھر ہر چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے اللہ بھی دیکھ رہا ہے اپنی ذاتی شانوں سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ بھی ہمیں جانتے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں اور کس دل میں مقصد کیا ہوتا ہے۔ اور آپ علیہ السلام آپ علیہ السلام اتنا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو سب ٹھیک ہے، اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو کچھ بھی ٹھیک